ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یا ابلیس کو جب اس نے یہ نافرمانی کی تھی، سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کے حکم کا فالو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے، لیکن اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے مہلت دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، انک من المنذرین، تم وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کو میں نے مہلت دے دی ہے۔ اب جب مہلت دے دی اللہ تعالیٰ نے اور اس نے آگے چیلنج دے دیا، ظاہری بات ہے جب جو اس نے چیلنج دیا تھا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اتھارٹی یا پاور دے دی تھی اسے، اور اس کے واضح روایات کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت اور اختیار تو نہیں تھا، یہ تو اللہ ہے جس نے اس کو یہ طاقت اور اختیار دیا ہے، یہ وسوسوں کا اختیار بھی دینا، اور انسان کے اندر جس طرح رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ خون کی طرح گردش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا شیاطین کو، ورنہ ادروائز وہ خدا نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا قیامت والے دن؟ وہ بھی جہنم میں ہی جائے گا، جو سورہ ابراہیم کی آیت 22 کے اندر وہ ذکر کرتا ہے، ابلیس قیامت والے دن کہے گا کہ اب میرا برا بھلا کہنا نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، نہ تم مجھے برا بھلا کہتے رہو گے کہ اس کا قصور تھا، کوئی فائدہ ہونے والا ہے، تم نے اپنے عمل کیے تھے، میں نے اپنے عمل کیے تھے، اور ہم دونوں اب جہنم میں ہی جائیں گے، مفہوم آیت کا۔ تو ابلیس جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کرسچنز کا جو ڈسٹارٹیڈ عقیدہ ہے اور جو باقی مذاہب کا ہے، مثال کے طور پہ کرسچنز کے نزدیک ہے، اگر آپ نے وہ کارٹون جیسے دیکھے ہوں، ٹام اینڈ جیری دیکھا ہو کہ ٹام جہنم میں اگر چلا گیا ہے تو ڈیول ہے وہ اس کو پنشمنٹ دے رہا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے کہ جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ شیاطین اور جو ڈیولز ہیں ان کی اجارہ داری چل رہی ہوگی، ڈیمنز اس کے اندر ہوں گے، جبکہ ہمارا بالکل اپوزٹ ہے، جہنم کے اندر بھی فرشتے ہوں گے اور جنت کے اندر بھی فرشتے ہوں گے۔ جہنم کے اندر جو فرشتے ہوں گے وہ عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے، کوئی ترس نہیں کھایا کریں گے وہ اس کے اوپر جس کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے، وہ چاہے وہ جنات تھے چاہے وہ انسان تھے جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، کوئی ان کے اوپر ترس نہیں کھائیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ بالکل وہی کریں گے جو اس کا ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارا مذہب کا اور دین کا عقیدہ بہت کلیئر ہے۔ باقی جو اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم ہے، اور اگر کسی اور پلانٹ کے اوپر بھی کوئی اور مخلوق کسی فارم میں لائف ہے بھی تو وہ موسٹ پرابلی ایک پریمیٹیو فارم کے اندر ہوگی، وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم موویز کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہو گئے یا کچھ۔ وہ کوئی بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے کسی اور پلانٹ کے اوپر، کوئی چھوٹے چھوٹے یونیسیلر آرگینزم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کے قریب بھی نہیں وہ چیز ہوگی اگر کوئی لائف ہوئی بھی۔ تو بہرحال واپس آئیں تو بات کے اوپر، تو یہ تین مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوق ہو گئی فرشتے جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ کنٹرول کے اندر، وہ کوئی کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جو دو آزاد مخلوقات ہیں وہ جنات اور شیاطین ہیں۔ اب تاریخ کے اندر چاہے وہ کسی ملک کے اندر واقعہ ہو گیا تھا ویمپائر کے نام پہ، چاہے کسی ملک کے اندر واقعہ ہو گیا تھا وہ وچز کہتے ہیں انہیں، چاہے کسی انڈیا پاکستانی علاقوں کے اندر کوئی دیو کا نام استعمال ہوتا ہے، جس مرضی کلچر میں جو مرضی بھوت دیو اور جو مرضی چڑیل کانسیپٹ آ رہے ہوں، اگر انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے تو وہ صرف جنات ہیں، انہی کی مختلف یہ نام ہے، مختلف کلچرز نے ان کے مختلف نام رکھ دیے ہیں، کسی نے کچھ نام کہہ دیا، کسی نے اس کو کچھ ٹائٹل رکھ دیا، مخلوق یہ ایک ہی ہے۔ بدروئیں آ ہی نہیں سکتی دنیا کے اندر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بدرو واپس آ کے انتقام لے سکے، بدلہ لے سکے۔ وہ ہمیں کلیئر کٹ پتہ ہے قرآن کی آیات اور احادیث کے اندر وضاحت کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، چاہے اچھا تھا برا تھا، کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آ کے ہانٹ کر سکے۔